بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں کا نام ہے، جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ اعلان نبوت کے بعد تقریباً 15 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کسی جنگ کی اجازت نہ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، لیکن کفار مکہ نے یہاں بھی آپ کو امن و سکون سے نہ رہنے دیا اور وہ مسلمانوں کو اذیتیں پہنچاتے رہے۔ 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ بہت سا ساز و سامان لے کر مکہ سے شام کی طرف جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قافلے کو روکنے کے لیے 313 صحابہ کو ساتھ لے گئے، لیکن جب مقام ذی عشیرہ پر پہنچے تو قافلہ آگے نکل چکا تھا۔ ابو سفیان نے اپنے لوگوں کو اطلاع دی کہ پریشان نہ ہوں، میں اپنا مال مسلمانوں سے بچا کر لے آیا ہوں، اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن ابو جہل جنگ کرنے کے لیے نکل آیا۔ حضور کو خبر ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ کیا تم لوگ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو صحابہ نے بڑے جوش و جذبے سے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خوش ہو گئے۔ 17 رمضان المبارک کے دن کفار مسلمانوں سے پہلے میدان بدر میں پہنچ گئے تھے اور انہوں نے جنگ کے لیے تدابیر اختیار کر لی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر بہت قلیل جنگی ساز و سامان کے ساتھ میدان بدر میں پہنچے۔ نہتے 313 بشر شوق شہادت میں نکل آئے تھے میدان محمد کی قیادت میں، نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پہ نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ مسلمان جب میدان بدر میں پہنچے تو زمین تپ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، تو صحابہ کرام نے حوض بنا کر وضو اور غسل کے لیے پانی کو روک لیا، جبکہ کفار کی زمین پر کیچڑ ہو گئی۔ ایک طرف ابو جہل شراب پیتا رہا اور گانے والی عورتیں ساری رات ناچتی گاتی رہیں، اور دوسری طرف اللہ کے نبی اللہ کی عبادت کرتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے کہ اے اللہ، میں 313 مجاہدین لے کر آ گیا ہوں، اگر یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا؟ حضور ساری رات دعائیں کرتے رہے۔ جنگ سے ایک دن پہلے حضور میدان میں آئے اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ حضور زمین پر چھڑی رکھتے جاتے اور فرماتے جاتے تھے کہ فلاں شخص کی لاش اس جگہ ملے گی۔ بالکل ایسا ہی ہوا اور ایک بھی لاش ادھر ادھر نہ ہوئی۔ اگلے دن حضور نے صحابہ کرام کو نماز کے لیے اٹھایا اور ایک ولولہ انگیز تقریر سے ان کے جوش ایمانی کو بلند کیا۔ اب وہ وقت آ گیا جب دونوں لشکر میدان جنگ میں آمنے سامنے تھے۔ حضور نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، ان قریب کفار کی فوج کو شکست دی جائے گی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اس طرح جنگ کا آغاز ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے زمین پر اتارے، جن کی تعداد بعد میں بڑھا کر 3000 اور پھر 5000 کر دی گئی۔ فرشتوں کے آثار سب نے دیکھے، کہیں بعض کافروں کے منہ پر کوڑوں کی مار کا نشان تھا اور کہیں بغیر تلوار مارے سر کٹ کر گرتا نظر آتا تھا۔ اس طرح کفار کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اس جنگ میں 14 صحابہ شہید ہوئے اور 70 کفار واصل جہنم ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ فتح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن بدر میں قیام فرمایا اور پھر مدینہ روانہ ہو گئے۔ مجاہدین میں مال غنیمت تقسیم کیا گیا۔ مدینہ میں آپ کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 جبکہ کفار کی تعداد 1000 تھی۔ مسلمانوں کے پاس جنگی ساز و سامان کی بھی کمی تھی، لیکن انہیں اللہ اور اس کے رسول پر یقین تھا اور یہ کامل یقین ہی ان کی کامیابی کا سبب بنا۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، فضائے بدر پیدا کر،
فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ اللہ ہم سب کو مجاہدین بدر جیسا جذبہ جہاد عطا فرمائے، آمین۔